سلام یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیجے محمد والے عزاداران شہید الشہداء ماہ محرم کی تیسری شب دوسرا دن گزر گیا روز جمعہ اور متوقع ظہور کا دن آج ہم نے اپنے امام کو کتنا یاد کیا آج شب ڈھل گئی ہمارا امام نہیں آیا ہم میں سے کتنوں نے امام کے لیے آج دن میں کچھ منٹ نکالے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جمعے کا دن متوقع ظہور کا دن ہے اور ویسے بھی ہر دن کسی نہ کسی امام سے منسوب ہے جمعے کا دن امام وقت سے منسوب ہے آج کے دن جو ہم ایک زیارت پڑھتے ہیں جمعے کی وہ امام زمانہ کی زیارت ہے کیا ہمارے پاس 5 منٹ تھے آج کہ ہم نے اپنے امام کی زیارت پڑھی ہو پھر ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم کاش ہم کربلا میں ہوتے عزیزان محترم خوب امام پہلی شرط امام سے محبت ہے اب محبت بھی کئی قسم کی ہوتی ہے اب یہ محبت انسان کو کمال پہ بھی لے جاتی ہے یہ محبت انسان کو ڈبو بھی دیتی ہے آپ کے سامنے دنیا میں سارا کام محبت پہ ہی چل رہا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی سے یا کس سے کیسی محبت کرتا ہے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کا قلب جو ہے وہ اتنا وسیع ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور نہیں صرف خدا سمویا جائے وہ انسان کا قلب اتنا وسیع ہو سکتا ہے وہ اسی لیے آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تمہارا جو دل ہے قلب یہ صرف خدا کا ہے اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دینا وہ مگر انسان کے دل کی کھڑکیاں ہر گلی میں کھل رہی ہیں ہر جگہ کھل رہی ہیں انسٹاگرام ٹک ٹاک اسنیپ چیٹ یوٹیوب تھوڑی تھوڑی دیر میں انسان دل جو ہے وہ اپنا اتنا کمزور ہے اب یہی
دل ہے جو انسان کو فساد کی طرف لے جاتا ہے. وہ دیکھیں ہم نے کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا عزیزان محترم کہ اللہ نے قرآن کو عقل پہ نہیں اتارا. کہیں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو عقل پہ اتارا نہیں. زمین اور آسمان پہاڑ سب پہ خدا نے عرضہ کیا کہ چاہیے, سب نے انکار کر دیا. کیوں؟ کہا ہم اس امانت کو برداشت ہی نہیں کر سکتے, یہ اتنی بھاری امانت ہے. کہاں اترا؟ قلب پیغمبر پہ اترا. یعنی قلب پیغمبر میں اتنی وسعت کہ قرآن جو ہے وہ اس میں سما گیا آ کے. اور عزیزان محترم اب اگر انسان چاہتا ہے کہ انسان ترقی کی طرف, رشد کی طرف, جو ہماری گفتگو ہے, انسان اپنے اندر تحول پیدا کرے, تبدیلی ایجاد کرے, تو اسے اپنے قلب کی اصلاح کرنی پڑے گی. قرآن چند قلوب کا ذکر کر رہا ہے. پہلا ایک قلوب وہ ہے جس میں ایمان بھی ہے اور منافقت بھی ہے. ایسے قلب پائے جاتے ہیں کہ جو ایمان لے کے بھی آئے ہیں لیکن منافق بھی ہیں, رسول خدا کے سامنے بھی کھڑے ہوئے ہیں لیکن اندر سے کہیں اور بھی ہیں. وہ ویسے ہے, انسان منافقت کی طرف ہے. ایک قلب ایسے ہے, قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان قلوب پر مہر لگا دی ہے, ان پہ ہدایت نہیں ہوگی. وہ بھی قلب ہے, اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے عقلوں پہ مہر لگائی ہے, نہیں. قلب بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم. کاش کہ ہم چند دنوں میں اس قلب کو سمجھ جائیں کہ یہ قلب ہے کیا, اس کی کتنی ضرورت ہے, اور انسان کتنا اس کے ذریعے سے عالم کا مشاہدہ کر سکتا ہے. انسان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. یہ آنکھیں محدود ہیں, یہ آنکھیں محدود ہیں, یہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہیں, یہ دیوار کے ادھر نہیں دیکھ سکتی, یہ آپ کے دل کو یا آپ کے خیالات کو نہیں دیکھ سکتی. صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جن کے قلوب پر خدا نے تجلی کی ہو. جن کے قلوب پر خدا تجلی کر دے, کیا وہ شخص جو علم سیکھنا چاہتا تھا 95 سال کا, جب وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ صلی علی محمد, جب اس نے, حدیث بہت لمبی ہے, حدیث عنوان بصری, پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, اس کی شرح آیت اللہ تحریری حفظ اللہ نے فرمائی ہے. وہ اردو میں کتاب ترجمہ ہو کے آ چکی ہے, آپ کے شہر میں دستیاب ہے. سیر و سلوک کے ابتدائی راستے, 400 صفحے کی ہے. تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی آپ کو پڑھنے کے لیے, لیکن وہ ایسی حدیث ہے جو آیت اللہ قاضی فرماتے تھے اپنے شاگردوں سے, اس حدیث کو جیب میں رکھو. حدیث 2 صفحے کی ہے, جیب میں رکھو اور اسے ہفتے میں پڑھتے رہا کرو. بہت امپورٹنٹ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اندر سے روشن ہو. اسی حدیث میں وہ شخص جب امام سے فرماتا ہے کہ مولا, امام نے بولا کیوں آئے ہو؟ کہا مولا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا علم حاصل کرنے سے نہیں ملتا, علم نور, علم نور ہے, خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے, لیکن دل ویسا ہو جو نور کو سما سکے. ہر کوئی نہیں سمیٹ سکتا. تاریخ آپ کے سامنے بھری ہوئی ہے افراد سے, ناموں سے بھری ہوئی ہے, مگر کیسے قلوب تھے کہ جو سمجھ پائے وقت کے ولی کو. کون تھے؟ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام نے ایسا کیوں نہیں کیا, امام نے ایسا کیوں نہیں کیا. عزیزان محترم, یہ قلوب معرفت والے نہیں ہوتے. معرفت والا قلوب سلمان فارسی کا ہے, جس کی نگاہیں مولا امیر کی نگاہوں میں جھکی ہوئی ہیں کہ جو امام اشارہ کریں گے وہی سلمان کرے گا. اب یہ قلوب جتنی ظرفیت بڑھاتا ہے اتنا معاملہ پھیلتا چلا جاتا ہے. وہ اسی لیے اتنا ظرف حضرت سلمان فارسی کے قلب میں آیا کہ سلمان و منا اہل بیت ہو گئے. وہ یہ آسان نہیں ہے. ملک اشتر دشمن کے خیمے تک پہنچ گیا, تلوار کی زد میں دشمن ہے. امام نے کیا کہا؟ پیغام بھجوایا, ملک اشتر واپس آ جاؤ. ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ مولا یہاں تک تو آ گئے, تھوڑا کام تمام ہی کر دیں. کیونکہ قلب میں ولایت اتری ہوئی تھی, اور ولایت جس کے قلب میں اتر جائے وہ صرف اطاعت کرتا ہے بس. آج دنیا جو کام کر رہی ہے, کیونکہ دشمن شناسی بہت مہم ہے جانے محترم, دشمن کو پہچاننا بہت مہم ہے. جتنے بھی حکومتیں تھیں
ائمہ کے ساتھ ساتھ جو پیرالل چل رہی تھیں، ان میں سے اکثر کا کام یہ تھا کہ دشمن کو غائب کر دو، یعنی دشمن کو ڈائلیوٹ کر دو، ڈیلیٹ کر دو، دشمن ہے ہی نہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ کے موبائل میں جو ہے وہ ہیش ٹیگ کا بٹن غائب ہو جائے. اب آپ کو بولیں کہ آپ نے موبائل چارج کرنا ہے تو آپ بولیں گے بھائی وہ ہیش ٹیگ ہی نہیں ہے تو اب تو کال ہی کرنی پڑے گی یا کچھ اور، یا تو تم ڈال دو میرے موبائل میں آپشن نہیں ہے. وہ دشمن کو تاریخ میں ڈیلیٹ کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ دشمن بھی ہے یا نہیں ہے، جب کہ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ تمہارا سب سے سخت، واضح، عیاں، روشن دشمن شیطان ہے. لیکن ہم اتنے سکون میں گھوم رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا دشمن ہے بھی کہ نہیں ہے. دشمن کا کام کیا ہے؟ مگر کیا ہمیں نہیں پتا 2 فرشتے حساب لکھ رہے ہیں؟ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بھول کیوں جاتے ہیں غلطی کرتے وقت؟ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ آپ کے اعمال لکھ رہا ہے پھر بھی غلطی کر رہے ہیں آپ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شیطان آپ کی توجہ کو ہٹا دیتا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو کہ آپ کے اعمال لکھے جا رہے ہیں تو آپ کیا، آپ روڈ پہ جا رہے ہو، پولیس کھڑی ہوئی ہو، کیسے انسان شریف بن جاتا ہے؟ بڑا تھوڑا آدمی، الگ بات ہے ہماری پولیس اچھی ہو، انشاءاللہ کہ اچھی ہے، بیچاری خدمت تو کرتی ہے اپنے حساب سے. وہ آپ کیمرے لگے ہوئے ہوں، چالان ہو جائے گا، گاڑی بند ہو جائے گی، تو آپ کتنے شرافت سے جائیں گے؟ تو یہ جو چالان لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نظر نہیں آ رہے؟ قرآن سورہ بقرہ میں سب سے پہلے کیا ہی رہا ہے کہ ایمان بالغیب لے کر آؤ، غیب پہ ایمان لے کر آؤ، یہ غیب ہے یہ. لیکن کیوں؟ کیونکہ ان شیطان نے اتنا پیکج چلایا ہوا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب یہ انسان اپنے قلب تک نہیں پہنچ جاتا. اب انسان محبت تو کرتا ہے، محبت تو ہے اس کے اندر، لیکن اب اس محبت کو وہ کیا کرتا ہے؟ اس محبت کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے. وہ پہلی چیز جو انسان کو رشد کرنے سے روکتی ہے وہ کاذب محبت، جھوٹی محبت. میں نے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے. بعض اوقات ماں محبت کرتی ہے، اتنی زیادہ محبت کرتی ہے بچہ کسی کام کا ہی نہیں بہتا. اتنی محبت، اس کو اتنا پیمپر کرنا، اس کو یوں کرنا وہ کرنا، وہ اپنی زندگی میں وہ نہیں کرنا، وہ بھی انسان محبت میں رہتا ہے. لیکن یہی محبت اگر صحیح ہو، ایک شخص جو ہے وہ صدر اسلام کے اندر جوان ہے، جنگ احد میں شہید ہوا ہے، اس کی ماں جو ہے مسلمان نہیں ہے اور اس کی ماں اسے اس کی محبتوں کے واسطے دے رہی ہے، لیکن اس نے اس محبت کو حقیقی محبت نہیں سمجھا. اس نے اپنے آپ کو اسلام اور رسول کی محبت میں قربان کر دیا. وہ عزیزان محترم، یہ بہت محبت جو ہے وہ، اور یہی محبت اگر صحیح ہو اور احترام کے ساتھ ہو تو ویسے کرنے کی محبت، اپنی والدہ کی محبت، لیکن رسول سے محبت. آئے رسول سے ملنے مگر رسول نہیں تھے، لیکن پیچھے ماں، کیونکہ بہرحال اس کا خیال بھی رکھنا تھا، واپس چلے گئے. تو جب رسول آئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے جو ہے وہ یمن کی خوشبو آ رہی ہے. جب محبت صحیح ہو تو اپنے اثرات مرتب کرتی ہے. اب یہاں محبت کربلا میں آپ دیکھیں، کربلا میں یہ صحیح محبتیں ہیں، حقیقی محبتیں ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی. مطلب آپ بولیں گے وہ تو امام تھے، مطلب انہوں نے تو بڑے آرام سے اپنا بیٹا دے دیا. ایسا نہیں ہے. امام کو اپنے بیٹے سے حقیقی محبت تھی. جو امام محبت کریں گے ہم اس محبت تک پہنچ بھی نہیں سکتے. اسی طرح حضرت علی اکبر کو بھی جو اپنے بابا سے محبت تھی وہ حقیقی محبت تھی، لیکن یہ حقیقی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جب خالق کا بلاوا آئے تو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے. اب یہ محبت ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں عزیزان محترم. اب 6 طرح کی محبت ہیں جو روایات آپ بیان کرتی ہیں، میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جو انسان کو امام تک پہنچنے سے روکتے ہیں، انسان کو کمال تک پہنچنے سے روکتے ہیں. ورنہ آپ اور میں آپ کو تو نہیں کہوں گا، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، میں بہرحال خطاکار ہوں، ضعیف بھی ہوں، کمزور بھی ہوں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں. آپ
بعض اوقات آپ کا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں عبادت بھی کروں, سجدے بھی کروں, دعائیں بھی کروں, اچھا بھی ہو جاؤں, لیکن پھر جب مجلس سے باہر نکلتے ہیں تھوڑی دیر میں آدمی کا سافٹ ویئر آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. خوب یہ نیچرل بھی ہے, انسان کی فطرت میں بھی ہے, لیکن انسان جب ہلکے ہلکے اپنے معارف کو سمجھ لے تو پھر یہ مشکل اس کی حل ہو جاتی ہے. پہلی چیز حب دنیا, جسے دنیا کی محبت ہو, یہ دنیا کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے. اب دنیا کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ دنیا چھوڑ دیں, پہاڑوں پہ چلے جائیں, کمائے نہیں, پڑھے نہیں. بھی مولانا صاحب نے بولا دنیا سے محبت نہیں کرنی, امی میں صبح اسکول نہیں جا رہا, یا مثلا میں یونیورسٹی نہیں جا رہا. وہی ایسا نہیں ہے. دنیا کی ڈیفینیشن ہے وہ چیز کہ جو خدا سے دور کر دے, وہ دنیا نہ وہ دنیا. اسی دنیا کے اندر آپ جو ہے وہ نیک کام کر کر اپنے آپ کو کمال پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں, لیکن وہ چیز جو آپ کو خدا سے دور کر دے, حب دنیا یعنی دنیا کی محبت. اور دنیا کی محبت انسان میں تب بہت بڑھتی ہے جب آخرت اس کی زندگی میں کم ہو جائے, اس کا رنگ ہلکا ہو جائے. اگر آپ کے ذہن میں آخرت روشن ہے تو دنیا آپ کو خرید نہیں سکتی, دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے. یعنی اس دنیا میں ایسا کام کرو کہ دنیا تمہیں نہ خریدے, خدا تمہیں خرید لے. اب یہ اسی دنیا میں ممکن ہے. ایک شخص ہو سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ میں جوانوں سے مخاطب ہوں, مثلا میں باہر نہ نکلوں, مولانا صاحب باہر مسائل ہیں, میں یونیورسٹی نہ جاؤں, یونیورسٹی میں بے حجابی ہے. ابھی تو پاکستان کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, میں تو کافی عرصے کے بعد پاکستان آتا ہوں, اور جو سننے میں ملتا ہے ویسے بھی بہت سچویشن جو ہے نا وہ فساد اخلاقی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا, بہت زیادہ ہو گیا. اور میڈیا اسی طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہے. وہ اب جوان کے لیے سخت ہے, مثلا یونیورسٹی جاتا ہے, کام پہ جاتا ہے, بازار جاتا ہے, اذان محترم, مگر اسی سوسائٹی میں اچھے جوان بھی ہیں, اچھی خواتین بھی ہیں, سب کچھ ہے, کیونکہ معاشرہ اچھے لوگوں سے چلتا ہے. معاشرہ یاد رکھیں, معاشرہ کبھی بھی برے لوگوں سے موو نہیں ہو سکتا. معاشرہ اچھے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, شاید آپ کو نظر نہیں آتے, لیکن اچھے لوگ ہمیشہ معاشرے میں ہوتے ہیں. وہ اب کیا کریں, وہاں صاحب دنیا, یہ تو دنیا ہے, ہم باہر نہ جائیں, ہم کام نہ کریں, نہیں جائیں, گھر بیٹھے رہیں, کچھ نہ کریں, نہیں. کمال یہی ہے کہ انسان بازار میں کھڑا ہو لیکن اس کی توجہ خدا کی طرف ہو. انسان یونیورسٹی میں پڑھے, انسان سارے کام کرے, مگر اس کے دل میں خوف خدا ہو, وہ اسے دنیا اتنی تیزی سے اپنی طرف نہ کھینچے. وہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. آپ وہ پریکٹس کیسے کریں گے, آپ مطلب کہاں پریکٹس کریں گے؟ اب آپ مثلا کوئی ٹورنامنٹ کھیلنے جا رہے ہیں, کرکٹ کا, فٹ بال کا, کسی بھی چیز کا, تو آپ کیا فوراً بیٹ پیڈ اٹھاتے چلے جاتے ہیں؟ نہیں, پہلے پریکٹس کرتے ہیں, پریکٹس میچ ہوتے ہیں, کیمپ لگتا ہے, خوب اس کے بعد آپ جاتے ہیں ٹورنامنٹ پہ یا کوئی بھی میچ ہوتا ہے. خوب آپ اگر بغیر پریکٹس کے بازار میں جائیں گے تو آپ ہر نگاہ پہ گر جائیں گے. تو کہاں پریکٹس کروں؟ اذان محترم, کوئی اور جگہ نہیں ہے سوائے مصلی کے جو آپ کو پریکٹس دے سکتا ہے, کوئی نہیں سکتا. دنیا یوگا کرواتی ہے, میڈیٹیشن کرواتی ہے کہ آپ ایسے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسرسائزز ہے, سب کچھ ہے, لیکن اصل میڈیٹیشن مصلی ہے, اور وہ بھی توجہ کے ساتھ, مطلب جس کا قلب خدا کے آگے حاضر ہو جائے اور جس کے رکوع اور سجود اپنے خالق کے آگے ہوں, اس کا ذہن خالی. پریکٹس کیا ہے؟ ذہن خالی کر کر اللہ اکبر کرے. اور رات کی تاریکی میں جو موقع ملتا ہے نا سجدے کا, وہ دن میں نہیں ہے. رات کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا سوائے خدا اور اس کے ملائکہ کے. اب یہ جو پریکٹس ہے, یہ جو جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ دن میں کامیابی سے زندگی گزاریں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, روایات ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے
امام ارشاد فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو اپنے چہرے کا نور تو تہجد کی نماز پڑھا کرو. آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے اگر تمہیں دین چاہیے تو تہجد پڑھو, دنیا چاہیے تو تہجد پڑھو, آخرت چاہیے تو بھی تہجد پڑھو. خوب ظاہر ہے ایک عبادت آپ کو خدا یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان بغیر کسی غرض کے, خوب یہ حب دنیا پہلی محبت, دوسری ریاست کی حب, یعنی ریاست یعنی انسان کو ایک کرسی چاہیے, ایک ڈیزگنیشن چاہیے, ایک پوسٹ چاہیے. اب انسان جتنی بڑی پوسٹیں بڑھاتا رہتا ہے انسان بربادی کی طرف جاتا رہتا ہے. اب آپ مثلا ابھی مثلا امام بارگاہ ہے, امام بارگاہ میں ٹرسٹ ہوگا, کوئی فیکٹری ہوگا, اب یہ انسان کو پوسٹیں بعض اوقات انسان اپنے کام کو بھول جاتا ہے. اسی طرح مثلا انسان جو ہے وہ میئر بنتا ہے, وزیر اعظم بنتا ہے, صدر بنتا ہے, خوب یہ ساری بھی کیا ہے ریاستیں ہیں. خوب جب انسان اس ریاست کی محبت میں جاتا ہے تو بعض اوقات انسان اپنی بندگی بھول جاتا ہے, اور جب بندگی بھول جائے تو یہی ریاست اس کو ڈبو دیتی ہے. بہلول دانا کا وہ واقعہ آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ جب وہ خلیفہ کے پاس گیا تو خلیفہ نے سے اس نے پوچھا کہ بھائی خلیفہ سے کہ بھائی قیامت میں سوال کیسے ہوں گے, کیا کیا ہوں گے, تو اس نے بولا کہ کل آ جانا قبرستان. تو قبرستان میں اس نے گرم جو ہے وہ کوئی ایک جگہ تھی جس کو گرم لوہے کی تھی, اس کو بڑا آگ سے بھڑکایا ہوا تھا. تو کہا سوال کیسے ہوں گے, کہا ایسے ہوں گے. کہا اس گرم جلتے ہوئے جو ہے وہ جگہ پہ چڑھ کر اپنا نام اور جو دارائی ہے یعنی جو جو رکھتے ہو وہ بتا دو. اب یہ بہلول دانا گئے, انہوں نے اپنا نام بتایا, ایک آدھ کپڑے بتایا, اتر کے آ گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. اب بادشاہ سلامت اپنے نام بتاتے میں پہنچ جل گیا. حضرت عالی جناب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے علامہ مولانا مطلب حجت الاسلام والمسلمین اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ نام ہی ختم نہیں ہو رہے مولانا کے. مولانا بعد میں آئیں گے, نام پہلے آ رہے ہیں. وزان محترم ناموں میں کچھ نہیں ہے, اصل چیز گمنامی میں ہے. آدمی جتنا گمنام ہوگا اتنا وہاں اس کا نام ہوگا. اب یہاں جب اس نے بتایا تو پہنچ جل گئے, بادشاہ سلامت کے پہنچ جل گئے. تو بولا ابھی تو نام پہ ہی جل گئے, محل پتہ نہیں کیا کیا. وہی حب ریاست ہے, جتنی بڑی دکان ہوگی اتنا زیادہ جواب دینا ہے. اور اگر یہ ڈیزگنیشن خدا کے لیے ہے, خدا کے لیے ہے, خدا کی خاطر ہے, پھر کوئی خطرہ نہیں ہے. اس مشہور اصفہان کے سلطان کا واقعہ کہ ایک درویش اس کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ چلو. کہا کہاں چلو, کہا کربلا چلو. تو اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور چل پڑا. چلتے چلتے رستے میں کہیں رکے ہوں گے, دوسرے نکلنے لگے, دیکھا درویش صاحب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو, کہا وہ میرا کاسا جو تھا وہ کھو گیا ہے. تو کہا تو کیا ہو گیا, ہم کھو گیا تو کھو گیا, چلو کربلا جانے. کہا نہیں میں اس کے بغیر جا نہیں سکتا. کہا کیوں, کہا میں اسی میں کھاتا ہوں پیتا ہوں یہ وہ سارے کام. کہا بندہ خدا میں اپنی پوری سلطنت چھوڑ کے آ گیا, تم سے کاسا نہیں چھوڑا جا رہا. اس کا مطلب کیا ہے, یعنی حب محبت جو ہے وہ ہر بندے کی الگ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانی پوسٹ پر ہے تو نہیں, ہر آدمی اپنی ڈیزگنیشن پر محبت رکھتا ہے. مجھے محبت ہے بھئی, یہاں پہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں مجھے محبت ہے, بھئی یہاں کوئی اور پڑھنے میں اجازت دوں گا کیا؟ وہ یہی تو ہے, پتہ چل جائے گا آدمی کو آپ کو محبت کس سے ہے. اگر یہ مجھے بول دیں 15 منٹ پہلے آپ نہیں پڑھیں گے تو میں کیا کروں, لڑوں گا ان سے. اگر خدا کے لیے ہے بولوں گا آپ کی مرضی ہے, آپ کسی سے پڑھائیں. لیکن اگر اپنی ذات کے لیے ہے تو عزیزان محترم انسان برباد ہو جاتا ہے, بہت خطرناک ہے. حب الریاسہ, ریاست کی محبت خطرناک. اور ہر بندے کی ریاست الگ ہے, ہر بندے کی ریاست. میں آیا لوگ کھڑے نہیں ہوئے, حب الریاست. میں آیا لوگوں نے میرے ہاتھ نہیں چومے, حب الریاست. خطرناک ہے, یہ انسان کو دیمک کی طرح اندر سے کھا جاتی ہے. تیسری محبت حب الطعام ہے, کھانے کی محبت, جو کہ ماشاءاللہ بہت پائی جاتی ہے ہمارے یہاں. بعض اوقات انسان کھانے پہ حدیثوں کا پورا چیپٹر ہے, پورا چیپٹر ہے, باب ہے پورا, کھانے کے آداب, کھانے کے طریقے,
کیا چیز کھانی ہے، کیسے کھانی ہے، آپ روایتیں سنتے رہتے ہیں، میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن انسان بعض اوقات کھانے کی وجہ سے بھی انسان بربادی کی طرف، اس لیے مولا امیر فرماتے ہیں تمہارے شکم کتنے جانوروں کے قبرستان ہیں. اور اگر انسان اس لیے کھائے کہ یہ کھا کے انرجی پیدا ہوگی اور میں خدا کی بندگی کروں گا، تو پھر اس کا یہ کھانا بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. وہ بھی یہ اگر انسان کھائے اور گناہ کرے استغفر اللہ، تو انسان کیسے اس کھانے ہوئی چیز کا جواب دے گا. چوتھی محبت جو ہے وہ نوم، یعنی سونے سے محبت، یعنی انسان کو سونے سے محبت ہوتی ہے. انسان سوتا ہے، نیند سے بڑی محبت ہوتی ہے انسان کو نیند آ رہی ہو، انسان مرتا ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ سونے کے اوقات ہیں، ہم نے رات تمہارے لیے آرام کی بنائی، دن تمہارے لیے کام کا بنایا. تو انسان کو بہرحال اپنی نیند، کیونکہ یہ محبت جو ہے یہ انسان کو کئی چیزوں سے غافل کر دیتی ہے. آپ سوچیں نا، نیند کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری نیند ہوتی ہے. آپ یہاں سے ساری رات جاگتے رہیں، 2-3 بجے گھر پہنچے اور جو ہے وہ 4:40 4:48 پہ فجر کی نماز ہے، اب آپ 3:30 بجے گر گئے. اب کیسے اٹھے؟ جاگا جا نہیں رہا، اٹھا جا نہیں رہا. یہ کیا ہے؟ محبت. نیند سے محبت ہے جان محترم. لیکن جسے خدا سے محبت ہو وہ اپنی نیند کے خود ہی الارم لگاتا ہے. گھڑیوں کے الارم اسے نہیں اٹھاتے، 10 اٹھا لیں، لوگ ہل نہیں رہے ہوتے. اب یہ انٹرنل اپڈیٹ، آپ کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے کہ مجھے اگر میری نیند گہری ہے تو میں جلدی سوں، اگر مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تو میں ٹائم پہ سوں. اب یہ ایک محبت راحت طلبی کی محبت، انسان کو آسائش چاہیے، آرام چاہیے. اب دیکھ لیں کئی لوگ کربلا میں نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ ان کو راحت، وہ اپنی جان نہیں دے سکتے. عبید اللہ ابن حور جوفی وہ مال دے رہا ہے امام کو مگر جان نہیں دے رہا، نہیں آیا. حب دنیا عمر ابن سعد لعنت اللہ نہیں آیا، ریاست کی وجہ سے نہیں آیا. کچھ لوگ کربلا میں کھجور کی وجہ سے آئے. آپ یقین کریں، تاریخ خود بیان کرتی ہے کہ کچھ لوگ امام کے مقابلے میں کھجوروں کی وجہ سے آئے تھے. کھانے کی محبت. وہ کسی کو ریاست چاہیے تھی، کسی کو آرام طلبی کی چاہیے تھی. اور آخری محبت جو کہ بہت خطرناک، حب النساء، عورت کی محبت. ابن ملجم عورت کی محبت میں اپنے زمانے کے امام کو شہید کر دیتا ہے. تو یہ انسان اپنی زندگی میں دیکھے جانے موت کہ خدا نہ خواستہ انسان انہی چیزوں میں گرفتار تو نہیں ہے. یہ محبتیں اگر کاذب ہیں تو یہ کبھی بھی امام تک پہنچنے نہیں دیں. مگر اگر یہی محبت بہترین ہے، آپ دیکھیں تو انسان اپنے وجود کو قربان کر دیتا. بہت پرانے ذاکر حضرت زیدی صاحب فرماتے تھے، کہتے تھے کہ پروانہ، لوگ کہتے ہیں پروانہ شمع کا عاشق ہوتا ہے تبھی تو وہ آتا ہے، اور تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ غلط ہے، پروانہ کبھی بھی شمع کا عاشق نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہتے تھے تمہارے پاس دلیل ہے اس کی کہانی کا؟ میرے پاس دلیل ہے کہ یہ شمع کا عاشق نہیں ہے، پروانہ تاریکی کا عاشق ہے. کیوں؟ کیونکہ شمع آ کر تاریکی میں مخل ہوتی ہے، وہ اس میں آ کے ٹکراتا ہے، اس کے اندر اسے تاریکی سے محبت ہے. اگر اسے روشنی سے محبت ہوتی تو تم روشنی بند کر دو، پروانہ نہ جاتا، غائب نہ ہوتا، بلکہ اسی پر رہتا. عزیزان محترم، خوب یہ محبت، امام کے وجود سے محبت، اس نے لوگوں کو کربلا چھوڑنے نہیں دیا. یہ پروانے شمع بجھنے کے بعد بھی وہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں اصل محبت تھی. یہی تو کمال ہے. وہ انسان، اگر انسان تراشا جائے، آپ پتہ ہے جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یا پہاڑوں میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ سٹونز جو ہوتے ہیں قیمتی، یہ پتھر یہ پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور یہ خاص جگہوں پر ہوتے ہیں. جو ان کو نکالتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پتھر جو ہے وہ بنتے ہیں. قیمتی پتھر وہی ہوتا ہے کہ جس کے سب سے قیمتی پتھر ہیرا.
ہیرا جو ہے وہ خود نہیں ہیرا بنتا، اس کے اطراف کے پتھر اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں. اگر وہ خود اس قابل ہوتے ہیں تو وہ چپکے رہتے ہیں تاکہ وہ پتھر ہیرا بن جائے. خوب انسان بالکل اسی طرح ہے. انسان اگر چاہتا ہے اپنی بقا تو اسے اپنی زندگی میں ہیرا تلاش کرنا پڑے گا. آج اگر ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں تو کربلا والوں نے اپنے وقت کے ہیرے پہ اپنے آپ کو چپکایا ہے، تبھی تو باقی ہیں. اور جو اصل نہیں تھے وہ جھڑ گئے، وہ امام کا ساتھ نہیں دیا، وہ گر گئے. جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں. جو درخت نکل رہا ہوتا ہے بہترین، جس کی جڑیں صحیح ہوتی ہیں اور صحیح پھل دیتا ہے، یہ جڑی بوٹیاں اس سے الگ ہو جاتی ہیں، اس کا ساتھ نہیں دیتی. ہم اپنی زندگی میں اپنے امام کے کتنے قریب ہیں. جمعے کا دن ہے، متوقع ظہور کا دن ہے. زان محترم، اب ہم اپنے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے امام کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اب آپ بولیں گے کہ میں کہاں، میرا امام کہاں. ایسا نہیں ہے. امام کے نزدیک آپ کا ظاہر نہیں ہے. بے شک انسان صاف ستھرا رہے، لیکن امام آپ کے باطن کو دیکھ رہے ہیں. امام آپ کے قلب کو دیکھتے ہیں. ابھی بھی آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کے قلوب کو امام دیکھ رہے ہیں کہ کون میرے لیے آیا ہے. اور یقیناً آپ سب امام حسین کے لیے آئے ہیں. آپ سب کے قلب نورانی ہے اس وقت. شاید آپ کے آگے سے پردہ ہٹ جائے ملاکوت کا تو آپ کو سارے قلب روشن نظر آئیں گے اور سارے قلوب میں صرف حسین نظر آئے گا. یا علی خوب ظاہر. ظاہر ہے یار، ظاہر ہے ہماری وہ آنکھ نہیں ہے کہ جو بہرحال دیکھ سکے. جیسے آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ، انسان کو بہرحال جو اس کی حقیقت تھی اس کو دیکھ لیتے. اور ایسے اولیاء خدا ہر زمانے میں، ایسے اولیاء خدا ہوتے ہیں جو انسان کی حقیقت دیکھتے. انسان ایسے لوگ آپ ہوتے ہیں کہ کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مثلا آپ کیا کر کے آئے ہیں، آپ نے پہلے کیا کیا ہے. خوب ظاہر ہے وہ آپ کے قلب کو دیکھتے ہیں، اور قلب اتنا وسیع ہے کہ آپ کا سارا ڈیٹا اس کے اوپر سیف. اور ان کے لیے بالکل ایک پیپر کی طرح ہے سب کچھ کھلا، سب کچھ نظر آتا ہے. اب یہ ہم ایک دوسرے سے چیزوں کو چھپا سکتے ہیں، ہم امام سے چیزوں کو نہیں چھپا سکتے. ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال امام کے پاس جاتے ہیں. میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں امام کو تو نہیں دے سکتا. میں کیسے دوں گا؟ کیونکہ میں کچھ کہوں نہ کہوں، میرا دل پر اختیار امام کا ہے. وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا ہے. ایک عالم دین کہتے ہیں، میں اصفہان، نماز ظہر کا وقت تھا، میں جو ہے وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا میدان اصفہان کے پاس. تو دیکھا کہ کچھ کام کرنے والے مزدور ٹائپ کے جو لوگ ہوئے ایک جنازہ لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تاجر ہے اصفہان کا، وہ ساتھ. تو میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے یہ سوچا کہ یہ اتنا رو رہا ہے، یہ اگر اس کے رشتہ دار ہیں تو یہ مزدور کون ہے؟ اور اگر یہ مزدوروں کا جنازہ ہے، کام کرنے والوں کا ہے، بڑی عجیب سی حالت ہے ان لوگوں. تو میں نے کہا یہ پھر یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میرے ذہن میں یہ خیال ہی آیا. تو تاجر نے مجھے کہا کہ شیخ جنازے میں نہیں چلو گے اولیاء خدا کے؟ میں عجیب سا ہو گیا، میں کہا پتہ نہیں کس کا، میں ساتھ چل پڑا. وہ بالکل اصفہان میں جو غسل خانے کی جگہ تھی بہت دور تھی، کہہ رہا وہاں لے گا. میں تھک بھی گیا. تو میرے اندر خیال آیا، میں نے کیا ان کی بات مان لی. اول وقت نماز بھی چلی گئی، جماعت بھی چلا گیا، پتہ نہیں کس کا جنازہ ہے یہ. تو ابھی میں سوچ رہا تھا تو تاجر نے بولا پوچھو گے نہیں جنازہ کس کا ہے؟ میں نے کہا نہیں کس کا ہے. کہا کہ یہ پچھلے سال میں حج پہ جا رہا تھا، تو میں جب کربلا پہنچا تو جو میرے پاس بکسا تھا جس میں میرا سارا مال اور پیسے سب کچھ تھا وہ چوری ہو گیا.
تو میں عجیب سا ہو گیا کہ میں اتنا دور آیا ہوں, آگے حج پہ جانا ہے, اور میرے پاس مال بھی تھا. تو بڑا دل میرا اداس ہوا, اور اسی حالت میں بڑا شکستہ کہ میں اب کیا کروں, کس سے کہوں, کسی کو جانتا بھی نہیں کربلا میں. اسی حالت میں کوفہ چلا گیا. مسجد کوفہ جا رہا تھا سر جھکائے, تو میں نے دیکھا کہ ایک سواری آئی. سواری اتنی ہیبت اور جلال میں تھی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ امام زمانہ کی سواری ہے. جیسی گزری تو امام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں اتنے اداس لگ رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں مولا, سفر کی تھکاوٹ ہے, تھکا ہوا ہوں. امام نے کہا اچھا بھائی یہی بات ہے, کوئی اور بات نہیں ہے؟ تو پھر میں نے کہا نہیں مولا, مال چوری ہو گیا ہے, میں حج پہ کیسے جاؤں؟ تو کہا امام نے وہاں پر آواز دی, ہالو ہالو. اچانک سے دیکھا اصفہان میں کام کرنے والا شخص, کام کرنے والا, میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو وہی لگتا ہے مجھے, لیکن میں کچھ بولا نہیں. تو امام نے کہا کہ جاؤ اس کا جو سامان چوری ہو گیا وہ لے کر آؤ, اور اس کو مکہ لے کر جاؤ. اچانک سے امام کی سواری غائب ہو گئی. اس نے مجھے بولا فلانی جگہ پہ آنا, تمہارا مال مل جائے گا. میں وہاں گیا, میرا سارا مال, کہا تالا کھول کے دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہے. میں نے دیکھا کوئی کمی نہیں ہے. کہا اس کو سنبھال کے رکھ کے آؤ, فلانی جگہ آنا, میں تمہیں مکہ لے جاؤں گا. وہ مجھے مکہ کے قریب لے گیا اچانک سے, قدم بڑھاتے ہی. کہا حج کرو, واپس یہی آنا, اور اگر تمہارے کچھ جاننے والے پوچھے تو بولنا میں کسی شارٹ رستے سے آیا تھا, بتانا نہیں کسی کو. کہا اس نے مجھے واپس چھوڑا. جب مجھے واپس چھوڑنے لگا میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں اس سے پوچھوں کہ تم وہی ہو, لیکن اس کی ہیبت اتنی تھی میں اس سے سوال نہیں کر پایا. لیکن اس نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا کام کیا ہے, میرا تمہاری گردن پہ کوئی حق ہے, وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. یہ کہہ کر میں اپنے گھر پہنچا. آپ عمرے زیارت پہ آتے ہیں, لوگ ملنے آتے ہیں, کہا یہ بھی ملنے آیا. تو میں کھڑا ہونے کی کوشش کی, اس نے اشارہ کیا کسی کو نہیں بتانا میں کون ہوں. اس نے کہا کہ دیکھو فلانے دن میں مر جاؤں گا, دن بھی پتا تھا. میرے گھر آنا, میرے بیگ میں ایک بیگ ہے, اس میں میرا کفن اور 8 دھرم رکھے ہوئے ہیں, مجھے دفنا دینا. تو کہا آج وہی دن ہے, یہ اللہ کا ولی تھا اور ہمیں نہیں پتا. عزیزان محترم, اللہ کا ولی ہونے کے لیے قلب وسیع کرنا پڑتا ہے, اپنا دل. اللہ صلی اللہ. عزیزان محترم, میں اس سے زیادہ آپ کے, بہرحال میری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے قلوب کو منور کروں. خدا ہے, خود آپ کے میرے دلوں کو منور کرے, اور وہ بھی عشق امام زمانہ سے. جس کے دل میں امام کی محبت ہو وہ روشن ہے رات کی تاریکی میں بھی. اپنے امام کو یاد کریں. عزیزان محترم, آج ہم پوری دنیا کو یاد کرتے ہیں, امام کو یاد نہیں کرتے. امام وہ گوہر ہے کائنات میں جس کے بغیر کائنات کامل نہیں ہو سکتی. امام اصلی وارث ہے عزاداری کا. اینا بدم مقتول بے کربلا, کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا. وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کربلا پہنچے تو اپنے امام کو یاد کریں. وہ بڑا آسان سے طریقے ہیں امام کو یاد کرنے کے لیے, جو کہ انشاءاللہ آپ کرتے ہیں. حد اقل انسان دعا عہد جو ہے وہ روز پڑھا کرے تاکہ امام کو یاد کیا کرے. 2 محرم گزر گئے, شب تیسری ہے. 2 محرم کو یہ کارواں کربلا پہنچا ہے. بیان آپ نے پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا نہیں, چھڑوایا گیا. کون چھوڑتا تھا مدینہ جس میں ماں کی یادیں ہوں؟ وہ شہر چھوڑنا آسان نہیں تھا. اس میں نانا کا روزہ ہو, مدینہ چھوڑنا پڑا امام سے. کہتے ہیں چھوڑتے وقت بہت گریہ کیا حسین نے,
اپنے جد کے روزے پر گریہ کیا. سواریاں نکل گئیں، مکہ پہنچے، احرام توڑے، حج کو عمرے سے تبدیل کیا. مکہ چھوڑنا بھی امام حسین کے لیے آسان تو نہیں تھا. جس کو مکہ جانتا ہو وہ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے. جسے پہاڑ جانتے ہوں یہ کون ہے، وہ حسین. حج اس کے بغیر کامل نہیں ہوتا، امام کے بغیر حج نہیں ہوتا. جانے ہوتے امام ہر حج پہ امام تشریف لاتے ہیں. امام دو نئے نئے مسلمان ہوئے، میاں بیوی، اور حج پہ گئے. پہلی دفعہ گئے، رش تھا، میاں بیوی جدا ہو گئے ایک دوسرے سے. بیوی جدا ہو گئی، میاں بڑے پریشان، جو ہے وہ بہت گریا، بہت رونے. شوہر نے لگائے کہ بیوی کہاں چلی گئی. نئے نئے مسلمان تھے، بہت مشکل سے بہرحال زوجہ مل گئی. زوجہ ملی تو زوجہ نے بتایا کہ کہا کیسے ہو گئے، کہاں ہو گئے. کہا میں کھو گئی تھی. کہا پھر ایک جوان آیا، اس نے مجھے بتایا کہ کہاں وہ تمہارے پاس لے کے آیا یہاں پہ قریب جہاں تم کھڑے تھے. تو میں نے کہا شکریہ کروں تو دیکھا وہ جا چکے تھے. کہا کون تھا؟ کہا مگر اس جوان نے ایک کام تمہارے لیے پیغام بھجوایا. کیا کہا؟ کہا اس جوان نے تمہارے لیے سلام بھجوایا ہے. تو وہ شخص رونے لگا. کہا جب تم کھو گئی تو میں نے آخری امام سے توسل کیا تھا. وزان محترم خوب امام موجود ہے. امام حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں، رستے میں کبھی زہیر سے ملاقات ہے، کبھی وہاب نے کلبی سے ملاقات ہے، کبھی مختلف لوگ ملتے 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 ایک مقام پہ پہنچا امام حسین کا کارواں. آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو بہرحال اپنی نوکری ادا کر رہا ہوں، کیونکہ بہرحال 2 محرم ہے، گزر گئے ہیں، مخصوصی ہوتی ہے، بہرحال کچھ جملے تو بیان کرنے ہی ہیں، ورنہ مصائب تو نہ ابتدا رکھتے ہیں نہ انتہا رکھتے ہیں. اور امام حسین کو رونے کے لیے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. جس کے دل میں حسین ہو اسے رونے کے لیے الفاظوں کا سہارا نہیں چاہیے، وہ صرف تصور کرے بس. امام حسین کی سواری پہنچی، کہتے ہیں ایک جگہ پہنچی، سواری حرکت نہیں کر رہی، 7 سواریاں تبدیل کی گئیں، سواری نہیں چلی. امام نے لوگوں کو بلایا، کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا کہ ماریا ہے، کسی نے کوئی اور نام لیا. کہا اس کا اور کیا نام ہے؟ کسی نے کہا یہ نینوا ہے. امام نے کہا نہیں، اس کا کوئی اور نام بھی ہے. ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے کہا یہ ابن رسول اللہ، اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے. بس جیسے ہی کرب و بلا سننا تھا، امام نے حضرت عباس سے کہا عباس خیمے لگا دو، سواریاں اتار دو، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اہل حرم کو اسیر بنایا جائے گا. ہاں خدا آپ کو اس کا اجر دے. حضرت آرا نے گو کہ آپ یقیناً تھک چکے ہوں گے، سارا دن کوئی کام پہ ہوتا ہے، کوئی اور مجلسیں بھی سنتے ہیں، بہرحال لیکن کیا کریں، آپ جتنے بھی تھکے ہوں آپ یہاں سے واپس گھر چلے جائیں گے، آپ آرام طلب ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں پانی بھی ملے گا. مگر آج جہاں حسین آیا ہے اب آرام نہیں ہے، جہاں حسین کے خیمے لگ رہے ہیں اب آرام ختم ہو جائے گا. سلام ہو ان ماؤں پر جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں. کہنے والوں نے بہت کہا مولا آپ جا رہے ہیں، ان خواتین بچوں کو تو چھوڑ دیں. نہیں، یہ حسین کے بغیر نہیں رہ سکتے. حضرت آرا محترم خیمے لگے. بعض روایات میں بہرحال مختلف کچھ الفاظ آگے پیچھے کر کے مقاتل میں بیان ہوتا ہے کہ بہرحال بی بی زینب اتری ہیں. کہتے ہیں بی بی زینب اتری جب ان کی سواری
تو خاک کربلا میں جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا تو غش کھا کے گر گئیں. حالانکہ اس مقامات پہ چند مقام ہیں جہاں بی بی زینب کو غش آیا, لیکن روز عاشورہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد زینب کو غش نہیں آیا. زینب بہت شجاع ہے, مگر یہاں کہتے ہیں بی بی زینب کو غش آیا, اور امام حسین سے کہتی ہیں بھیا اس زمین کی مٹی سے خون کی خوشبو آ رہی ہے. بس امام حسین نے کہا کہ ہاں بہن, یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. بس عزاداران محترم, آخری مقام ہے جہاں زہرا کا لال بسیرا کر رہا ہے. امام نے بلایا, زمین کس کی ہے؟ امام نے زمین خریدی ہے 60,000 درہم کی, اور اس کے بعد امام نے زمین کو ہبا کر دیا, یعنی واپس کر دیا, لیکن کہا 3 شرائط ہیں. پہلی شرط کیا ہے سنیں گے آپ, کہ جب روز عاشورہ یزید کی فوج چلی جائے ہمارے جنازوں کو دفنا دینا. یہ پہلی شرط ہے, میں تمہیں زمین دے رہا ہوں, پہلی شرط. عزاداران محترم, غربت امام, امام جانتے ہیں دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوسری شرط امام نے کہا اگر کوئی ہمارا پتہ پوچھتے ہوئے آئے تو اسے ہماری قبر کا نشان بتا دینا. تیسری شرط اگر کوئی ہماری زیارت پہ آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا. اس لیے کہتے ہیں نا کربلا 3 دن, کربلا سخت ہے, زیادہ دن رہنا مشکل ہے, بہت زیادہ. جب یہ کہا نا بنی اسد کے, تو امام نے کہا اپنی عورتوں کو بھیجو. جب اور خواتین آئی, امام نے کہا میں حضرت خدیجہ کا نواسا ہوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. اے بنی اسد کی عورتوں, اگر تمہارے مرد کسی خوف کی وجہ سے ہمارے بدنوں کو نہ دفنائے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانوں سے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. غربت امام. بس یہ کہنا تھا, عورتیں گریا کرتی جانے لگیں. بس ایک جملہ اور آپ سے التماس دعا. جیسے جائیں لگیں آپ اپنے بچوں کو بھیجو, اپنے بچوں کو بھیجو. جب بچے آئے نا تو امام کہا کہ دیکھو میں علی اصغر کا بابا ہوں, میں سکینہ کا بابا ہوں, میرے بچے بھی ہیں. بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمارے جنازے نہ دفنائے نا تو تم کھیلنے کے بہانوں سے آنا اور ہاتھوں میں مٹیاں پکڑنا اور کھیل کھیل میں سلام یا حسین.